وہ سڑک پر تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے وہ اپنے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ اس کا تعاقب کرنے والے اس سے کافی دور تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک بار بھی ان کی گرفت میں آ گیا تو موت اس کا مقدر بنے گی۔ یہی سوچ اس کے دوڑتے قدموں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ کافی تھک چکا تھا، لیکن زندگی بچانے کی خواہش تمام تکالیف پر حاوی تھی۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک تنگ گلی میں مڑ گیا۔ یہاں اس کی بدقسمتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ بند گلی تھی۔ وہ پیچھے مڑا تو تعاقب کرنے والے گلی میں پہنچ چکے تھے۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ اس نے اپنے آنکھیں بند کر لی اور دل میں خدا کو یاد کرنے لگا۔ وہ ایک وسیع رقبے پر پھیلی تجربہ گاہ تھی، جس کے ایک کونے میں ایک عجیب و غریب مشین لگی ہوئی تھی۔ اس مشین میں ایک بندر موجود تھا۔ دوسری طرف اس مشین کو چلانے کے لیے ایک مستعد معاون کھڑا تھا، جس کا نام زید تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس مشین کا معجد سائنسداں بھی موجود تھا، جس کا اشارہ کرتے ہی زید نے ایک بٹن دبایا۔ بٹن کے دبانے کی دیر تھی کہ مشین میں سے بندر غائب ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سائنسدان نے پھر ایک بٹن دبایا، جس کے دبتے ہی بندر دوبارہ مشین میں واپس آ گیا۔ سائنسدان کے حکم پر زید نے بندر کو مشین سے نکالا اور ایک دوسری مشین میں لوٹا دیا۔ سائنسدان اس مشین کے ذریعے سے بندر کی یادداشت کا جائزہ لینے لگا۔ بندر آج سے کئی ہزار سال پرانے زمانے میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس لمبے عرصے میں بے تحاشا نشیب و فراز دیکھے تھے۔ یہ تمام عرصہ انتہائی خوبصورت سے بھرپور تھا۔ اس میں ہر جانب ہرے بھرے پیڑ پودے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ خوبصورت پھول اور کلیاں ہر سو رونق بڑھا رہی تھی۔ رنگ برنگے پرندے سرسبز درختوں پر بیٹھے چہچہا رہے تھے اور اپنی سریلی آوازوں میں گانا گا رہے تھے۔ بندر ان درختوں پر اچھل کود کر رہا تھا اور بڑے مزے میں تھا، لیکن آخر میں اچانک ہی موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور ہر جانب برف کی چادر پھیلتی چلی گئی۔ ساری زمین نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ہر ذی روح سردی سے تھر تھر کانپنے لگا۔ دنیا میں برفانی دور شروع ہو چکا تھا، جو اگلے 1000 سال تک جاری رہنا تھا۔ عین اسی لمحے سائنسدان نے بندر کو واپس بلا لیا اور بندر اس برفانی دور سے نکل کر واپس اپنے زمانے میں آ گیا۔ بہت خوب، سائنسدان کے منہ سے نکلا۔ اب مجھے اس سفر پر کسی انسان کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ اپنے سفر کی داستان کے ساتھ ساتھ اپنے محسوسات بھی بیان کر سکے۔ وہ بڑبڑایا اور پھر زید کی طرف مڑ کر کہا، تم کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو اس سفر پر جا سکے۔ زید نے کہا، جو آپ کا حکم۔ زید نے ایسے آدمی کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی جو اس سفر پر جا سکے، مگر اسے کوئی کامیابی نہ ملی۔ تھک ہار کر وہ سائنسدان کے پاس آیا اور اس کو اپنی ناکامی کی خبر سنائی۔ سائنسدان بولا، کوئی بات نہیں، میری نظر میں ایک آدمی اس کام کے لیے بہترین ہے۔ یہ کہہ کر وہ زید کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اس کی بات کی تہہ تک پہنچتے ہی زید کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا سر انکار میں ہلا اور وہ نہیں نہیں کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ سائنسدان نے اپنے دوسرے ملازمین سے کہا کہ اسے پکڑیں۔ وہ اسے پکڑنے لگے تو وہ ان سے اپنا آپ چھڑا کر باہر کی طرف بھاگا اور بھاگتے بھاگتے ایک بند گلی میں ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ لوگ اسے پکڑ کر تجربہ گاہ میں لے آئے، جہاں اسے اس ٹائم مشین کے ذریعے سے ماضی کے سفر پر روانہ کر دیا گیا۔ اب برفانی دور اس کے سامنے تھا۔ یہاں پہنچتے ہی اسے سخت سردی لگنے لگی۔ ہر طرف پھیلی ویرانی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہاں کوئی ذی روح موجود نہ تھی، بس ہر سو برف کی چادر ہی پھیلی نظر آ رہی تھی۔ اس سرد ماحول کی دہشت اور ہولناکی نے اسے خوفزدہ کر دیا اور وہ زور زور سے چیخنے لگا، لیکن وہاں اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ برفانی دور کی رات بھی لرزا دینے والی ہولناکی سموئے ہوئی تھی۔ وہ ساری رات سردی اور خوف سے لرزتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اسے اس برفانی دور میں پہنچے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ کبھی اس سرد جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔
ہمیشہ یہی رہ جائے گا۔ اس سرد جہنم میں اسے یوں لگ رہا تھا کہ وقت تھم گیا ہے اور اب کبھی نہیں گزرے گا۔ 5ویں دن اسے یوں لگا کہ کوئی اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ ایک انسان تھا۔ اپنے جیسے ایک انسان کو اس ویرانے میں دیکھ کر اسے ناقابل بیان خوشی ہوئی۔ وہ اجنبی اسے اپنے ساتھ ایک جگہ لے گیا جہاں ایک چھوٹا سا خیمہ بنا ہوا تھا۔ وہاں جا کر اسے حرارت کا احساس ہوا تو اس کی جان میں جان آئی۔ زید نے اس آدمی کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچا۔ جواباً اس آدمی نے بتایا کہ وہ اس سے 3 صدیاں آگے کے زمانے کا ہے اور اس کے زمانے میں ہر کسی کے پاس ٹائم مشین موجود ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ جب چاہیں اور جس زمانے میں چاہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ برفانی دور چونکہ سب سے زیادہ سخت ترین دور ہے، اس لیے کوئی بھی اس دور میں آنا پسند نہیں کرتا، لیکن میں چونکہ مہم جو طبیعت کا مالک ہوں اس لیے اس دور میں آیا ہوں۔ میں چند روز بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اگر تم پسند کرو تو میرے ساتھ میرے زمانے میں چل سکتے ہو۔ زید فوراً راضی ہو گیا کیونکہ اسے اس سرد جہنم سے نکلنا تھا۔ وہ اپنے میزبان کی مدد سے اس کے زمانے میں آ گیا، یعنی اس وقت اپنے دور سے 300 سال آگے مستقبل میں موجود تھا۔ وہ زمانہ اس کے لیے نہایت انوکھا تھا۔ ہر شے اس کی آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی۔ وہ حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی اسے لے کر ایک جگہ آ گیا۔ وہاں اسے مختلف حلیوں کے آدمی نظر آئے۔ اس آدمی نے بتایا کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کا تعلق تاریخ کے مختلف ادوار سے ہے اور ہمارے زمانے کے لوگ انہیں لے کر آئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو ایسی جگہوں پر رکھا جاتا ہے۔ اب تم بھی یہاں رہو گے، یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ چند دن گزرے تو زید کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ اسے اپنے گھر والے شدت سے یاد آنے لگے۔ وہ اپنے زمانے میں جانے کے لیے تڑپنے لگا، مگر اب وہ کسی بھی طرح اپنے زمانے میں واپس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ جس سائنسدان نے اسے ٹائم مشین کے ذریعے سے برفانی دور میں بھیجا تھا، اس نے جب اسے واپس اپنے دور میں بلانے کے لیے بٹن دبایا تو وہ واپس نہ آیا، کیونکہ وہ تو مستقبل میں پہنچ چکا تھا اور وہ ٹائم مشین صرف ماضی کے سفر پر لے جا سکتی تھی اور وہاں سے واپس لا سکتی تھی۔ وہ ابھی مستقبل کا سفر اختیار کرنے کے قابل ہو سکی تھی، سو اس کے زمانے والوں کو کبھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں گیا اور اس کے ساتھ کیا گزری۔